بی جے پی کو شکست دینے کے لیے بنائے گئے انڈیا اتحاد کو ممتا بنرجی نے دیا پہلا بڑا جھٹکا، لوک سبھا انتخابات تنہا لڑنے کا فیصلہ۔ ممتا بنرجی نے کہا، بنگال میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اکیلی ٹی ایم سی کافی۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش بولے، ممتا بنرجی کے بغیر انڈیا اتحاد کا تصور ہی ناممکن۔ کرناٹک کے کلبرگی میں بی آر امبیڈکر کے مجسمے کی بے حرمتی کے بعد دلتوں میں غصہ، دلت تنظیموں سمیت سی پی آئی ایم کا احتجاجی مظاہرہ۔ مجسمے پر پھول چڑھانے اور نیا مجسمہ نصب کرنے کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین نے ختم کی ہڑتال۔ کل شرپسندوں نے مجسمے پر پہنایا تھا چپلوں کا ہار۔ ایک بار پھر مغربی بنگال میں ای ڈی سرگرم، آج دوبارہ ٹی ایم سی لیڈر شاہ جہاں کے گھر پر مارا گیا چھاپا۔ تفتیش کے بعد ای ڈی نے کہا، گھر سے نہیں ملی کوئی سنگین چیز۔ آسام میں راہل گاندھی کی نیا یاترا سے خوفزدہ ہیمنت بسوا سرما، حکومت نے راہل گاندھی سمیت کئی کانگریس لیڈران پر درج کیا مقدمہ۔ راہل گاندھی کا بی جے پی آر ایس ایس سے خوفزدہ نہ ہونے کا عزم، کہا جتنے بھی مقدمے کر لے لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ ہیمنت بسوا سرما کو سب سے بدعنوان لیڈر قرار دیا۔ دیش کا سب سے بڑا چیف منسٹر ہے، اب پتہ نہیں کہاں سے اس کے دماغ میں آئیڈیا آ گیا کہ وہ راہل گاندھی کو ڈرا سکتا۔ جتنے کیس لگانے میرے اوپر لگا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، میں نہیں ڈرتا۔ مودی حکومت کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر اتریں گے کسان۔ 26 جنوری کو ٹریکٹر مارچ کا راکیش ٹکیت نے کیا اعلان۔ ایم ایس پی سمیت کئی مطالبات پر 16 فروری کو بھارت بند کی بھی عوام سے راکیش ٹکیت نے کی اپیل۔ سپریم کورٹ میں آج بھی نہیں ہو سکی عمر خالد کی ضمانت عرضی پر سماعت۔ 31 جنوری کو سماعت کی تاریخ طے۔ 2020 سے دہلی فسادات کی سازش کے الزام میں یو اے پی اے کے تحت جیل میں بند ہیں عمر خالد۔ گیانوافی معاملہ، وارانسی ضلع عدالت کا سائنسی سروے رپورٹ دونوں فریقین کو دینے کا فیصلہ۔ مسلم فریق نے رپورٹ کو عام کرنے کے بجائے فریقین کے حوالے کرنے کی عدالت سے کی تھی درخواست۔ ایئر انڈیا پر ڈی جی سی اے نے لگایا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ طویل راستوں والی فلائٹس میں سیفٹی سے متعلق اصولوں کو نظر انداز کرنے کا الزام۔ راجستھان کی بی جے پی حکومت نے سابقہ کانگریس حکومت کا فیصلہ پلٹ کر ملازمین کو دیا جھٹکا، پرانی پینشن اسکیم بند، این پی ایس نافذ۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل نے پیش کی 2 مہینے جنگ بندی کی تجویز۔ حماس کے سبھی سینئر رہنماؤں کو غزہ سے نکل جانے کی بھی رکھی شرط، لیکن حماس نے شرائط قبول کرنے سے کیا انکار۔ یوکرین کے جنگی قیدیوں کو لانے والا روس کا فوجی طیارہ گر کر تباہ، جہاز میں سوار سبھی 74 افراد ہلاک۔ طیارے میں یوکرین کے 65 قیدی تھے سوار۔ روس نے یوکرین پر عائد کیا حملے کا الزام۔ غزہ میں اسپتالوں کے قریب اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری، زخمیوں کو اسپتالوں تک رسائی میں چیلنجز کا سامنا۔ صحت کے کارکنوں کی تعداد میں بھاری کمی، اقوام متحدہ نے کہا اسپتالوں پر حملے کر انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل۔ غزہ جنگ کے حوالے سے ایران کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ، کہا غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کے بجائے اسرائیل سے سبھی تعلقات منقطع کر لیں اسلامی ممالک۔ کہا جنگ بندی آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، سفارتی تعلقات منقطع کر کے اپنا فرض ادا کرنے کا اسلامی ممالک کو دیا مشورہ۔ حماس نے راکٹ حملے میں 24 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی، کہا 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی فوج کو پہنچایا یہ سب سے بڑا نقصان۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کا جوابی کارروائی میں 100 سے زائد حماس کے جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ایرانی صدر کا ترکی دورہ، کہا ایران اور ترکی دونوں ممالک تنازع کو ختم کرنے کے لیے اقدامات پر متفق۔ اسرائیلی حملوں کے درمیان شمال غزہ میں قحط کا خطرہ، بنیادی خوراک کی فراہمی منقطع ہونے سے تباہ کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں غزہ کے باشندے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپے، آج خواتین سمیت 35 فلسطینی گرفتار۔ 7 اکتوبر کے بعد گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 6300 تک جا پہنچی۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے حامی امریکی صدر کو انتخابی تشہیری مہم کے دوران انتہائی شرمندگی کا سامنا۔ ورجینیا میں تقریر کے دوران جنگ بندی کو لے کر لگائے گئے نعرے، مظاہرین نے جو بائیڈن کو بچوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے کی نعرے بازی۔ جنگ بندی کا کیا مطالبہ، جو بائیڈن نے مظاہرین پر ٹرمپ حامی ہونے کا لگایا الزام۔ حوثیوں پر امریکی حملے کا یمنی حوثیوں نے دیا جواب، آج ایک اور کارگو جہاز کو نشانہ بنانے کی حوثیوں نے کی تصدیق۔ امریکہ نے چین سے حوثیوں کے حملے روکنے کے لیے مانگی مدد، لیکن چین کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں۔